ہمارے بتوں کا نعرہ لگاؤ، جیسا بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، زبردستی شرکیہ کلمات کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہی حالت مکہ کے اندر تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت حالات تھے۔ ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھی، جرم صرف ایک تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بس باقی کوئی جنگ نہیں تھی۔ اب ان پر جو اتنی مشکلات تھی، اتنی تنگ زندگی، اور آپ نے وہ واقعہ بھی سنا تھا گزشتہ جمعات کے اندر کہ 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا تھا مکہ والوں نے ان کے ساتھ، کوئی کھانا پینا ان کو مت دو، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، عورتوں کے جن کے چھوٹے بچے تھے دودھ پلاتی تھی، ان کی دودھ ختم ہو گیا تھا، مائیں چلچلاتی تھی، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ یہ ظلم، یہ تشدد تاریخ میں کہیں ایسا آج تک نہیں ملا ہے جو کفار نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ اور یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے سے جب تک زمین قائم ہے ان مشرکوں اور ان کافروں کو سبق دیتی رہے گی واقعہ کہ ظالموں، ایک مشرک سے بڑا کوئی ظالم دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ وجہ کیا ہے سامنے کرام؟ کیونکہ جو مشرک اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا ہے وہ انسانوں کو بھی پہچان نہیں سکتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحم ہونا یہ بعید والی بات ہے۔ الا من رحم ربی، جیسے کچھ بات رہا ہوں، اس کے ذمہ دار اس وقت کے ہم اہل اسلام میں دعوے دار مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پردے کی کتنی اہمیت ہے سامنے کرام؟ بازاروں میں جو عورتیں اترتی ہیں، 100 عورتوں میں سے کتنی عورتیں مسلمانوں کی ہیں جو باپردہ ہوتی ہیں؟ کوئی زبردستی پتہ ہے کہ رامن بازار میں اترنے سے پہلے آپ کو پردہ اتارنا ہوگا؟ نہیں ہے زبردستی، پردہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور شاید میں اس ممبر سے اسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ قانون الہی ہے، جہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اگر آپ نے عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ اسے قانون نافذ کر سکتا ہے، تم اسلام پر چلنا چاہو گے لیکن اجازت نہیں ہوگی۔ اور واقعات ہو رہے ہیں ہندوستان میں، ہو رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہمارے اندر، یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، احساس ختم ہو چکا ہے، احساس نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کالج میں لڑکیوں کو تنگ کیا گیا، عین ممکن ہے آپ کے کالجوں میں بھی پابندی لگ سکتی ہے پردے پر، کیونکہ اس وقت ہماری بچیاں 80-90% بچیاں بے پردگی میں جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، غیر بھی سمجھتے ہیں شاید پردے کا خاص اگر مقام ہوتا تو یہ اتنے مسلمان بے پردگی میں نہیں نکلتے، ناممکن ہے۔ اس وقت سامنے اکرام اور ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا، شاید اس سے میرا موضوع اور واضح آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم جب موٹر سائیکل وغیرہ چلاتے ہیں سر پر ٹوپی لگانا ضروری ہے، وہ ہیلمٹ لگانا ضروری ہے۔ ایک کمیونٹی ہندوستان کے اندر ایسا ہے، ایک مذہب ایسا ہے سکھ، وہ ہیلمٹ کے بغیر چلتے ہیں، ان کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ سر پہ کیا ان کو پگڑی ہے، اس وجہ سے وہ ہیلمٹ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہندوستان کا قانون بھی ان کو اس وقت ہیلمٹ لگانے پر مجبور کر رہا ہے، کہیں پر کہیں نہیں کر رہا ہے سامنے کرام، کیونکہ وہ برابر 100% ان کے آدمی اس پگڑی کو لگا کر نکلتے ہیں۔ پگڑی اپنی پہچان، اپنی ثقافت، جب ہمارے بیچ میں ہی پردے کا مقام نہیں رہا، انہوں نے تب سوال کھڑا کیا کہ اتنا ضروری چیز یہ نہیں ہے، ضروری چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ اتنی اہم بات تھی، اتنی اہم چیز تھی۔ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگر میرا انتقال دن میں ہوگا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ وجہ کیا؟ کسی کی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہیں پڑنی چاہیے، پردے میں، کفن میں مجھ پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ لیکن جب احساس کمتری کی شکار قوم ہو چکی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، کہ گھر سے عورتیں کن ہاتھوں میں نکلتی ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، وقت ہے سامنے کرام، اس چیز کو ہم سمجھیں، قطعاً اجازت نہ دے گھروں سے عورتوں کو بے پردگی میں نکلنے کی، نہ دے اجازت۔ اس میں ذلت ہے، اس میں رسوائی ہے، تحفظ نہیں ملے گا عورتوں کو، کیونکہ جو حقیقی تحفظ ہے اس انسانیت کا وہ اسلام کے اندر ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا نے اس وقت ملکوں کے اندر کوئی حقیقی کامیابی ملے گی، اور ماشاءاللہ
اس مسکان نامی لڑکی نے بھی بتا دیا مسلمانوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اسلام میں ہی حقیقی عزت ہے سامنے کرام۔ اگر اس وقت کسی نے اس کی تعریف کی، اگر کوئی اس کے دفاع میں کھڑا ہوا، اور غیر مسلم بھی بہت کھڑے ہوئے، کہا مبارک ہے اس بچی کے لیے، مبارک ہے ان کے والدین کے لیے، اتنے بڑے جھوٹ کے سامنے بھی اس نے اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہا۔ اللہ رب العالمین ایسی بچیوں کو، اور وہاں اس واقعے کو دیکھ کر سامنے کرام ایک بڑی ہمت ملتی ہے ہمیں سامنے کرام، دعوت دینے والوں کو، اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو ہمت ملتی ہے کہ آج بھی ان کالجوں کے اندر جہاں بے حیائی ہے وہاں بھی مومنانہ صفات والے بچے اور بچیاں موجود ہیں، اگرچہ کم ہیں لیکن موجود ہیں۔ واللہ کر کے میں سمجھتا ہوں اس قسم کی بچیاں اور اس قسم کے بچے، انہی لوگوں سے توقع ہے کہ آگے اسلام انہی کی وجہ سے روشن ستارے کی طرح چمکے گا، ایسے لوگوں کے اسلام مضبوط ہوگا، نہ کہ ان بے غیرت لڑکیوں کی وجہ سے جو کسی پروگرام کے موقع پر، ان بے غیرت والدین کی وجہ سے جو 26 جنوری 15 اگست میں پروگرام کے نام پر کبھی گانا گانے کے لیے بچوں کو تیار کرتے ہیں، کبھی ڈانس کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کو ایک تماچا دے اس بچی نے کہ جو عزت پردے میں ہے وہ اس بے غیرتی میں نہیں ہے، اس بے عزتی میں نہیں ہے۔ اسلام نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کو آپ برقرار رکھے، زمین والے آسمان والے سے پہلے تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یہ واقعہ آپ کے سامنے ایک بہترین مثال بن گیا۔ اللہ رب العالمین کو استقامت دے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس اسلام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا کرے، ہماری بہنوں کو بھی باحیا بنا دے، ہماری خواتین جو بھی ہیں حضرات، اللہ تعالی سب کو اس اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔